12 जून 2025 ایک ایسی تاریخ جسے ہندوستان کی ہوا بازی کی تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ احمد آباد کی ایک پرسکون دوپہر کا وہ لمحہ جب موت آسمان سے اتری، ایئر انڈیا کی پرواز AI-171، ایک ایسی پرواز جو کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچی۔ یہ پرواز احمد آباد سے لندن گیٹ اونکا کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ وقت 1:38 تھا۔ طیارے میں کل 242 افراد سوار تھے، مسافر عملے کے ارکان، بچے، بوڑھے اور کچھ غیر ملکی شہری۔ ٹیک آف کے چند سیکنڈ بعد، یعنی جب یہ صرف 625 فٹ کی بلندی پر پہنچا، پائلٹوں نے آواز دی، اے مے ڈے، پیغام تھا، جوش کھو گیا۔ دونوں انجن کام نہیں کر رہے ہیں۔ صرف 30 سیکنڈ میں طیارہ کنٹرول کھو بیٹھا، اور پھر وہ کچھ ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ طیارہ احمد آباد کے ایک میڈیکل کالج کے ہاسٹل پر گرا۔ ایک زوردار دھماکہ، شعلے، اور پھر خاموشی۔ ایک جھٹکے میں 239 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ہاسٹل میں موجود کئی طلبہ زخمی بھی ہوئے۔ 4 منزلہ عمارت کا ایک حصہ گر گیا۔ ریسکیو کارکن بھاگے، لیکن آگ کے شعلوں نے ہر کونے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لیکن موت کے اس سمندر میں ایک نام بچ گیا، وشواس کمار رمیش، برٹش انڈین نژاد۔ یہ نوجوان جو طیارے کی پچھلی سیٹ پر تھا، معجزانہ طور پر بچ گیا۔ اس نے کہا کہ میں آج بھی یقین نہیں کر سکتا کہ میں زندہ ہوں۔ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور تمام اعلیٰ حکام جائے حادثہ پر پہنچ گئے۔ 10 کلومیٹر طویل گرین کوریڈور بنایا گیا تاکہ زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال لے جایا جا سکے۔ لیکن افسوس، زیادہ تر کے لیے یہ قدم بہت دیر سے آیا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ طیارے کے دونوں انجنوں نے ٹیک آف کے چند ہی لمحوں بعد کام کرنا چھوڑ دیا۔ ایئر انڈیا کے اندرونی نظام پر سوالات اٹھائے گئے، عملے کی تھکاوٹ، خراب شیڈولنگ اور تکنیکی خرابیاں۔ 3 اعلیٰ افسران کو برطرف کر دیا گیا۔ ایک یاد دہانی کہ اڑنا صرف مشینوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ جذبات، خاندانوں اور زندگیوں کے بارے میں ہے۔ ہر ایک کے پاس ایک منزل، ایک امید، ایک خواب، مگر کچھ خواب راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ آج ہم ان میں سے 5 خاندانوں کی کہانی سنانے جا رہے ہیں، جن کی پرواز تو شروع ہوئی مگر مکمل نہ ہو سکی۔ منجو دیوی، دہلی کی ایک اسکول ٹیچر، اور ان کا 6 سالہ بیٹا آریو۔ وہ اپنی پہلی انٹرنیشنل چھٹیاں منانے جا رہے تھے۔ پیکنگ ہفتوں سے جاری تھی۔ آریو نے تو اپنا چھوٹا سا بیگ خود بھرا تھا، لیکن اس بیگ کے ساتھ اب صرف اس کی یادیں واپس آئیں۔ ریسکیو ٹیم کو ماں بیٹے کی لاشیں ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی حالت میں ملیں۔ جوشوا ڈی سوزا، صرف 22 سال کا گوا کا رہائشی، لندن میں ماسٹرز کرنے جا رہا تھا۔ فلائٹ سے پہلے اپنی ماں کو ویڈیو کال پر کہہ رہا تھا، ممی اب کی بار کامیاب ہو کر واپس آؤں گا۔ مگر کامیابی کے خواب جہاز کے ملبے میں دفن ہو گئے۔ ماں اب صرف اس کی آخری آواز کو بار بار سنتی ہے۔ رضیہ خاتون اور ان کی بیٹی نائلہ حج مکمل کر کے واپس جا رہی تھی۔ منزل لندن تھی۔ خاندان کے درمیان خوشیوں سے بھرپور ملاقات کا وقت قریب تھا، مگر احمد آباد میں ان کا آخری قیام بن گیا۔ لندن ایئرپورٹ پر ان کے داماد نے جن ہاتھوں میں پھول تھام رکھے تھے، وہ اب خالی رہ گئے۔ نریندر جے، ایک ریٹائرڈ بیکر، زندگی کے سفر سے تھک کر بہن کے پاس سکون کی تلاش میں جا رہے تھے۔ پرواز سے پہلے ان کی بہن نے فون پر کہا، بھیا میں چائے رکھ رہی ہوں، آتے ہی پلاؤ گی؟ وہ چائے اب ٹھنڈی ہو چکی ہے، اور کمرے میں صرف خاموشی ہے۔ AI-171 پرواز تھی، لیکن اس میں بیٹھے لوگ صرف سیٹ نمبر نہیں تھے، وہ بیٹے تھے، بیٹیاں، ماں باپ، خواب، وعدے۔ وہ سب اب خاموش ہو چکے ہیں، لیکن ان کی کہانیاں زندہ ہیں۔ ہوائی حادثے صرف تکنیکی ناکامیاں نہیں ہوتے، وہ انسانوں کے ختم ہوتے جہاں ہوتے ہیں۔ آئیے ان کہانیوں کو صرف یاد نہ کریں، بلکہ سیکھیں، سنبھلیں، اور ہر سفر کو زندگی کی قدر کے ساتھ یاد رکھیں۔